الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر. سارا زمانہ ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا زمانہ ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضیے جانے جانا چاہیے. اس کے در کو دیکھ کر کر تو فیصلہ، اس کے در کو دیکھ کر کر تو فیصلہ، کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ کرنا چاہیے. بے شک بے شک. حضرین محترم اور علماء کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں آپ کے روبرو دو موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں اور چند منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے کہ دونوں موضوع پر آپ باتیں کریں اور اتنے ہی میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس سے زیادہ وقت نہ ہو. سبحان اللہ. میرے بھائی، یہاں ہم اور آپ کا جمع ہونا اور سننا اور سنانا صرف اس لیے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ اس نیت سے سنیے گا کہ انشاءاللہ العزیز جو ہم سنیں گے اس پر عمل ضرور کریں گے اور اس کو اپنے اندر ضرور لے آئیں گے. دو موضوع میں سے ایک موضوع مجھے نماز کا دیا گیا ہے اور ایک والدین کی فضیلت، اور آدھے گھنٹہ کا وقت مجھے دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں اسی پر اپنی بات کتنی وقت میں مکمل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. جنت عدن کی سینے کی طرف جاتا ہے، جنت عدن کی سینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو، حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ جو دونوں موضوع مجھے دیا گیا وہ توحید و رسالت کے بعد دونوں موضوع کا مرتبہ سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے عرفہ ہے. حقوق اللہ میں توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے کسی کا نمبر ہے اور کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے بھائی وہ نماز کا مقام اور مرتبہ ہے. اور حقوق العباد میں اگر توحید و رسالت کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو والدین کا ہے، وہ والدین کا ہے. نماز کا مقام و مرتبہ آپ اس طرح سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو عطا کیا تو فرض پر ہی عطا کیا، زکوٰۃ کو عطا کیا تو فرض پر ہی عطا کیا، روزے کو عطا کیا تو فرض پر ہی عطا کیا، اور دیگر تمام اعمال صالحہ کو فرض پر یعنی زمین پر ہی عطا کیا. لیکن قربان جائیے مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب نماز کی باری آئی تو انہوں نے فرض پر عطا نہیں کیا، زمین پر عطا نہیں کیا،
بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلوایا اور عرش پر نماز کو عطا کیا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا نماز کیا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے کب کہلائیں گے؟ نماز پڑھیں گے تبھی کہلائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کیا ہم نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر سے پریشانی اور مشقت کو دور کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز دشوار معلوم ہوتی ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہیں مدد طلب کرنے کی حاجت ہو تو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جب نماز کی باتیں آئی تو خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں اپنے مسائل کو حل کرانے کا بہت بہترین موقع ملا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اس کے آگے نماز کے بارے میں کہ کیا نماز ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے میرے بھائی، فرض کی گئی ہے۔ مقررہ وقت پر آپ نماز کو ادا کریے۔ آگے قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو کب تک؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کو چھانے تک۔ نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن تو بتا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہماری حفاظت کرے گی؟ تو قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کی تم حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز تمہاری پابندی کرے گی۔ حافظو باب مفعلت سے ہے، دونوں طرف سے تالیاں بجتی ہے، دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں پر نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو قیامت میں نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا حقوق اللہ میں سے تو وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا کیا نماز ہم ادا کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو کیا برائی سے ہم رک جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تم کہ نماز قائم کریے، یقیناً نماز برائی سے روکتی ہے، یقیناً نماز برائی سے دور کر دے گی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیے گئے اللہ کے رسول یہ بندہ ایسا ہے جو چوری کرتا ہے اور غلط کامیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اسے کہو نماز پڑھے، نماز پڑھتا رہے گا تو ایک دن انشاءاللہ العزیز یہ برائی سے نماز اسے ضرور روک دے گی۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نماز پڑھنے والا کیا کامیاب ہے، تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کا ذکر کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جن کا ذکر کیے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں، اور آخر میں جن کا ذکر کیا گیا ہے انہی کو ذکر کیا گیا ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو لغو بات سے بچتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جو ان کے لیے جائز ہے، جو طریقہ ان کے لیے حلال ہے، وہ لوگ
جو امانت کو ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو خیانت نہیں کرتے ہیں اور عہد کو اپنا مکمل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ بذات خود سوچئے کہ نماز کے بارے میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کیا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے منافقین اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ بذات خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ میں ڈال رہے ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو منافقین کی جگہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق کو بھیجا جائے گا۔ اور قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے، کس جگہ جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لیا کر ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں لیا کر یہاں پہنچایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لوگ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اور قرآن پاک نے نماز کا کتنا ذکر کیا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال سے دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، کہ توحید و رسالت کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے، توحید و رسالت کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نماز ہے، توحید و رسالت کے بعد کسی کی ضرورت ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کا قائم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ملتا ہے؟ ہم سنتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نبی السلام کا آخری وقت تھا تو اس وقت کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے، جو الفاظ نکل رہے تھے، وہ نماز کی رٹ تھی، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور آخری دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابی کے سہارے سے مسجد میں پہنچتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور بین العبد و بین الکفر، کافر اور بندے کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو نماز کا ترک کرنا ہے، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ میرے دوستو، آپ حدیث مبارکہ سے غور و فکر کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، وہ پیچھے ہٹے، عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے آگے بڑھائے اور انہوں نے یہ سبق دے دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پڑھ نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ تو میرے دوستو، میں نے توحید و رسالت کے بعد دو چیزوں کو ذکر کیا تھا، دو چیزوں میں سے ایک چیز حقوق اللہ کو ذکر کیا۔ حقوق اللہ پر چند منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کیا۔ اگر قرآن پاک کی آیتیں میں سناتا رہوں نماز کے تعلق سے تو تقریباً 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی نماز کے بغیر صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی سنی نماز کے بغیر سنی نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، آپ غور کریے کہ نماز کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، ہماری زندگی میں کتنی نماز ہے۔